والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد۔ راہ وفا میں ہر سو کاٹے، راہ وفا میں ہر سو کاٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، مگر اس راہ پر چلنے والے خوش رہے پچھتائے کم۔ عزیزان گرامی، میں آپ کے سامنے جس عنوان پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے علم کی فضیلت اور علماء کا مقام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سے بہترین مخلوق انسان ہے، اور انسانوں میں سے سب سے بہترین مومنین ہیں، اور مومنین میں بہترین اہل علم ہیں جن کو علم دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ مجادلہ کے اندر فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تبارک و تعالی تم میں سے ان لوگوں کا درجہ بلند کر دے گا جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرمایا کہہ دے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں، بلکہ جاننے والوں کا تو مرتبہ بلند ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے وعن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو علم کی جستجو میں نکل پڑے وہ لوٹنے تک اللہ کی راہ میں شمار ہوگا۔ اپنے رشتہ داروں کو اپنے علاقے سے دوسرے علاقے کے علم کے لیے سفر کرے، ایسے سمجھے کہ وہ اللہ کے راہ میں ہے، ایسے سمجھے کہ وہ مجاہد ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اما صاحب العلم فیزداد رضا للرحمن، علم کا جو حریص ہے وہ روزانہ رحمان کی رضا میں بڑھتا جاتا ہے۔ قرآن کے آیت کی تفسیر پڑھ لی، درس حدیث سن لیا، گرامر کا مسئلہ سن لیا۔ گرامر بھی تو کتاب و سنت کا معاون ہے۔ میراث کا مسئلہ ہو، علوم حدیث کا مسئلہ ہو، اصول تفسیر کا مسئلہ ہو، حدیث ہو، قرآن ہو، نحو صرف ہو، جتنے مسائل پڑھتے جائیں گے رحمان کی رضا میں بڑھتے جائیں گے۔ ایک قول ہے دو صحابہ سے مروی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور دوسرے ابو درداء رضی اللہ عنہ۔ امام ابو خیثمہ زہرہ بن حرب ان کی کتاب العلم میں یہ دو قول موجود ہیں۔ فرماتے ہیں اغدو عالما او متعلما او مستمعا، فرمایا کہ تم عالم بن جاؤ، عالم نہیں بن سکتے، او متعلما تو متعلم طالب علم بن جاؤ، طالب علم نہیں بن سکتے، وقت آپ گزار چکے ہیں، وقت آپ کھو چکے ہیں۔ تو پھر تیسرا او مستمعا، علم کو سننے والا بن جاؤ، جہاں علماء کے درس ہوں، جہاں علماء کے مجلس قائم ہوں وہاں فوراً شوق اور ذوق سے پہنچائیں، علماء کے دروس سنیں، علماء کے درس سنیں۔ بعض اقوال میں یہ بھی الفاظ مروی ہیں او محبا، علم سے اور علماء سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ حقیقی علماء کا مقام مرتبہ کیا ہے؟ جہاں تک عالم کی بات ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ مقام کسی اور کو حاصل نہیں۔ دنیا میں طالب علم بھی ہیں، دنیا میں اللہ کا ذکر کرنے والے بھی ہیں، دنیا میں ڈاکٹر بھی ہیں، دنیا میں انجینئر بھی ہیں، دنیا میں پروفیسر بھی ہیں، مگر انبیاء کی وراثت علماء کو حاصل ہے۔ یہ مقام نہ انجینئر کو حاصل ہے، نہ ڈاکٹر کو حاصل ہے، نہ پروفیسر کو حاصل ہے، ہاں مگر انبیاء کی وراثت حاصل ہے تو ان علماء کو حاصل ہے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارضین حتی النملۃ فی حجرها وحتی الحوت لا یصلون علی معلم الناس الخیر. آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی و ملائکتہ اور اس کے فرشتے اور سارے آسمان والے سارے زمین والے حتیٰ کہ بلوں میں چونٹیاں بھی پانی میں موجود مچھلیاں ان کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں جو لوگوں کو دین کی تعلیم دیں لوگوں کو خیر کی تعلیم دیں. یہ مقام علماء کو حاصل ہے. اللہ ان پر رحمت اتارتا ہے. عالم کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. آپ نے فرمایا ایک عالم کی فضیلت اور فوقیت ایک عابد پر. عابد کون ہے؟ جو رات کو قیام کرے تہجد پڑھے دن کو روزے رکھے فرائض ادا کرے نوافل ادا کرے صدقہ و خیرات دے. اس پر ایک عالم کی فضیلت اور فوقیت کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت اور فوقیت 14ویں کے چاند کی سارے ستاروں پر ہے. سارے ستارے مل کر بھی 14ویں کا چاند نہیں بن سکتے. یہ علماء کا مقام ہے مرتبہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں علم سے اور علماء سے محبت کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.